اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن دونہما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم۔ پہلے متقین اللہ سے خوف کرنے والوں کے لیے خاص جنت، دو جنتوں اور حوروں اور دیگر نعمتوں کا بیان ہوا ہے۔ ان متقین کے علاوہ جو عام جنتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نعمتیں دیں گے، ان کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان دو باغوں کے علاوہ اور بھی باغات ہیں، یعنی جنتیوں کے لیے اور ہر جنتی کے لیے دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مدہامتان، وہ باغات ایسے گہرے ہرے ہیں، سرسبز ہیں کہ زیادہ گہرے سبز ہونے کی وجہ سے کالے مائل ہیں۔ جیسے کوئی درخت زیادہ پانی ہو، کھاد ملا ہوا ہو اور زمین اچھی ہو، زیادہ سبز ہونے پر سیاہی مائل ہو جاتا ہے، تو وہ درخت ایسے ہرے بھرے اور سرسبز ہوں گے ان کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان باغوں میں دو چشمے ہوں گے، یعنی ہر باغ میں ایک چشمہ ہوگا جو کہ جوش مارتا ہوا ہوگا، یعنی اس کا پانی ابلتا ہوگا، جوش مارتا ہوا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابل کر زمین سے نکلے گا۔ پہلے جو جنتیوں کے بارے میں چشموں کا بیان ہوا، ان کے بارے میں فرمایا تجریان، وہ پھر چشمے جو نکلتے ہیں پھر بہنے والے ہیں، یعنی پورے باغ میں بہتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ جوش سے نکلتے ہیں، ان کے بارے میں بہنے کا نہیں ہے، یعنی ان سے ذرا کم حیثیت کے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان باغوں میں بہت سے میوے ہوں گے، خاص طور پر کھجوریں ہوں گی اور انار ہوں گے۔ میووں میں سے اللہ نے کھجوروں اور اناروں کا ذکر کیا، باقیوں کو کہا فاکہۃ، یعنی ہر قسم کے انار۔ اب یہاں کھجور کی اہمیت اور انار کی اہمیت بیان کرنے کے لیے مثال کے طور پر اللہ نے ان دونوں کو بیان کیا ہے، کیونکہ یہ دونوں کثیر الفائدہ پھل ہیں جن سے بہت سے فائدے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان جنتوں میں خوبصورت نازک عورتیں ہوں گی، خوبصورت اور اچھی عورتیں ہوں گی۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ عورتیں کیسی ہوں گی، کیا ہوں گی؟ حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں ہوں گی جو خیموں میں بند ہوں گی، یعنی باہر کی ہوا انہیں نہیں لگے گی، باہر کے لوگ انہیں نہیں دیکھ سکیں گے، یہاں تک کہ فرشتوں وغیرہ نے بھی ان کو نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے ان کو محفوظ رکھیں گے، اور وہ خیموں میں کا فی الخیام، خیام خیمے کی جمع ہے، وہ خیموں میں ہوں گے۔ اب عرب کے علاقے میں وہاں جو ہے تو خیموں کا زیادہ استعمال ہوتا تھا، اسی لیے اللہ نے خیموں کا کہا ہے۔ تو جنت کے خیمے اور ہوں گے، دنیاوی خیمے اور ہوں گے۔ آپ چائنا کے خیمے دیکھو، ترکی کے خیمے دیکھو، سعودیہ کے خیمے دیکھو، پاکستان خیموں سے بہتر ہیں اور ان میں سہولیات زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جنت کے جو خیمے ہوں گے وہ اور قسم کے ہوں گے۔ تو وہاں جو ہے تو حوریں محفوظ ہوں گی اور خوبصورت ہوں گی اور اچھی ہوں گی۔ یہ کون تعریف کر رہا ہے ان کی؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، یعنی دوسرے درجے کے جنتیوں کو بھی یہ چیزیں ملیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، جیسے پہلے جنتیوں کے حوروں کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، یعنی ان جنتیوں سے پہلے ان کو نہ کسی جن نے چھوا ہے نہ انسان نے چھوا ہے، یعنی کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ان کو، ان سے صحبت اور قربت وغیرہ نہیں کی، تو یعنی وہ باکرہ ہوں گی اور طاہرہ ہوں گی، خوشبودار ہوں گی، اور خوبصورت ہوں گی، گوری ہوں گی، بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، مردوں کے ساتھ وفادار ہوں گی۔ تو ایسی حوریں ان جنتیوں وہاں موجود ہیں اور جنتیوں کو ملیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ایسے بستروں پر، فرشوں پر جو کہ ہرے ہوں گے، اور ان پر درخت اور پھولوں وغیرہ چھپے ہوئے ہوں گے، اور حسان نرم و نازک ہوں گے، یعنی ایسے بستروں پر، ایسے تکیوں پر اور ایسے بچھونوں پر، مسندوں پر وہ بیٹھیں گے کہ جو ہرے ریشم کے ہوں گے، اور ان میں پھر بیل بوٹے اور درختوں کی شبیہیں بنی ہوئی ہوں گی، اور وہ نرم و نازک ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تمہارے رب کا نام برکت والا ہے۔ اللہ جو ہے برکت والا ہے۔ یہ سب چیزیں کس نے دی ہیں، کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے، جو برکت والی ذات ہے۔ ذی الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ عزت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے، بڑائی اور بزرگی والا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے تو لوگوں کا اکرام بھی اللہ کرتا ہے، جیسے خود اکرام والا ہے تو جنتیوں کا بھی اکرام کرے گا، ان کی بھی عزت کرے گا، اور ان کو بھی نعمتیں دے گا۔ سورۃ الرحمن ختم ہو گئی ہے، آئندہ انشاءاللہ سورۃ واقعہ سے شروع کریں گے۔ سورۃ واقعہ بھی اہم واقعہ ہے، اس میں بھی اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں، اہم سورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔